بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 8 نومبر 2020 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ اعراف کی آیت 3 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو اس قرآن کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے، اور اپنے رب کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھا کریں، لائک کر کے اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا تاکہ اہم ترین معلومات وہ بھی جان سکیں۔ ریاض پولیس کی ٹیموں نے مختلف بینکوں کے اے ٹی ایم میں عارضی خرابی پیدا کر کے صارفین کو لوٹنے والے 3 سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ افراد ریاض کے مختلف علاقوں میں عارضی طور پر ان اے ٹی ایم میں خرابی پیدا کرتے تھے اور اس کے بعد مختلف افراد کو جو اے ٹی ایم کے لیے وہاں آتے ان سے کسی نہ کسی طریقے سے رقم نکلوا کر لوٹ لیتے تھے۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ مختلف مقامات پر اے ٹی ایم کے سسٹم میں انتہائی مہارت سے عارضی خرابی پیدا کر کے صارفین کو لوٹا جا رہا ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس کی خصوصی ٹیموں کو ٹاسک دیا گیا تاکہ مجرموں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں ملزمان مخصوص ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے بینکوں کی اے ٹی ایم میں ایسی عارضی خرابی پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو بھی اے ٹی ایم سے رقم نکلواتا ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا ہے۔ مزید اطلاعات کے مطابق اے ٹی ایم استعمال کرنے والا صارف یہ سمجھتا ہے کہ مشین خراب ہے جس کی وجہ سے وہ دوسری مشین پر جاتا ہے۔ جیسے ہی وہاں سے وہ گزرتا ہے، گروہ کے اراکین مشین کی خرابی دور کر کے رقم نکال لیتے ہیں۔ گرفتار ملزمان کی عمریں 30 سال کے قریب بتائی جاتی ہیں، جس سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ انہوں نے اس قسم کی کتنی وارداتیں پہلے کی ہیں۔ ملزمان سے تحقیقات مکمل کر کے چلان پبلک پروسیکیوشن جنرل کے ادارے کو ارسال کیا جائے گا، جہاں سے ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے فوجداری عدالت بھیجا جائے گا۔ واضح رہے، ملزمان نے اے ٹی ایم کے پاس ہی موجود رہتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی مشین استعمال کرتا ہے، رقم نکالنے کی کارروائی مکمل کرتا ہے، بظاہر اسے رقم نہیں نکلتی، مگر ان لوگوں کے عارضی طور پر اسے لاک کرنے کی بنا پر بعد میں یہ فوراً اسی اے ٹی ایم سے رقم نکال لیتے ہیں، کیونکہ اس میں وقتی طور پر ان کے پیدا کردہ فالٹ کی بنا پر ہولڈ ہو چکی ہوتی ہے، یعنی رک چکی ہوتی ہے۔ صارف کے جاتے ہی ملزمان فوری طور پر مخصوص طریقہ استعمال کرتے ہوئے کمانڈ دے کر رقم نکال لیتے ہیں۔ جو بھی ہے ان کی عقل کو داد دینی چاہیے۔ ایسے لوگ اگر اچھا مثبت کام کریں تو کتنی ترقی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ تمام لوگ احتیاط کریں، ایسے افراد پر بھی نظر رکھیں، پولیس کو بروقت اطلاع دیں تاکہ ایسے افراد کو پکڑا جا سکے۔ آج سے تقریباً ٹھیک 11 سال پہلے ایک پاکستانی بھائی نے سعودی عرب میں پاکستانیوں کے سر کو اتنا بلند کیا کہ آج بھی سعودی عرب کی فضاؤں میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ شہید کبھی نہیں مرتا، قرآن پاک میں اللہ رب العزت بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ 2009 میں کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا جب ایک پاکستانی بھائی جس کا نام فرمان خان ہے، کے پی کے سے اس کا تعلق تھا، اور سعودی عرب میں انتہائی شدید قسم کا جو سیلابی ریلا آیا اس میں اس نے 14 قیمتی جانوں کو بچایا اور اپنی جان آخر میں قربان کر دی۔ سعودی حکومت نے اس کی اس دلیری اور بہادری پر اسے بہترین قسم کا انعام بھی دیا، اور سب سے بڑا انعام تو اللہ رب العزت نے اسے دیا کہ وہ شہید کہلایا۔ سعودی حکومت نے اس کے نام سے حی الرغامہ میں باقاعدہ ایک شاہراہ بھی قائم کی ہے، اور کے پی کے میں اسی فرمان بھائی کے نام سے ایک اہم ہاسپٹل بھی چل رہا ہے جس کا مکمل خرچہ، مکمل بندوبست سعودی حکومت کر رہی ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے پاکستانی کے اعزاز میں آج دوبارہ سے اہم رپورٹ شیئر کی گئی ہیں جس نے
یہ اہم ترین بات بتائی جا رہی ہے کہ سعودی میڈیا میں اب بھی ذکر شہید فرمان خان کا نظر آ رہا ہے۔ اسی سلسلے میں باقاعدہ ایک روڈ کا نام بھی اس کے نام پر رکھ دیا گیا ہے۔ آج سے تقریباً ٹھیک 11 سال پہلے ایک پاکستانی بھائی نے سعودی عرب میں پاکستانیوں کے سر کو اتنا بلند کیا کہ آج بھی سعودی عرب کی فضاؤں میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ شہید کبھی نہیں مرتا، قرآن پاک میں اللہ رب العزت بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ 2009 میں کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا جب ایک پاکستانی بھائی جس کا نام فرمان خان ہے، KPK سے اس کا تعلق تھا، اور سعودی عرب میں انتہائی شدید قسم کا جو سیلابی ریلا آیا اس میں اس نے 14 قیمتی جانوں کو بچایا، اور اپنی مکہ المکرمہ میں ایک تیز رفتار گاڑی کو حادثہ رونما ہوا جو کہ تیز رفتاری کے باعث بجلی کے کھمبے سے ٹکرا گئی۔ ٹکراتے ہی اس گاڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جیسا دوستو آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ پولیس اور ہلال احمر کی ٹیموں کو جیسے ہی اس بارے میں اطلاع ملی، فوری طور پر ایمبولینسیں جائے وقوع پر پہنچا دی گئیں۔ ایک شخص جو کہ اس گاڑی کو چلا رہا تھا معمولی زخمی ہوا ہے، معجزاتی طور پر اس کی جان بچ گئی ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ ٹریفک نے کہا کہ لاپرواہی سے گاڑی چلانا اکثر اس طرح کے خطرناک حادثے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ یہ شخص محفوظ رہا، مگر گاڑی کی جو حالت ہے اس سے یہ معجزہ ہی نظر آتا ہے۔ سعودی مکتبہ عمل کی جانب سے کچھ تازہ ترین خبر آئی ہے کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی ملازمت سوئچ کریں گے، یعنی کہ دوسرے معاہدے میں جائیں گے، ان سے کوئی بھی فیس نہیں لی جائے گی۔ یاد رکھیں اس وقت سعودی عرب میں اگر آپ ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں اپنا نقل کفالہ کراتے ہیں تو 2000 ریال، 4000 ریال، یا تیسری دفعہ 6000 ریال، پھر چوتھی پانچویں جو بھی آپ کی ٹرانسفر ہوتی ہے وہ 6000 ریال آپ فیس پے کرتے ہیں۔ تازہ ترین جو اطلاعات آ رہی ہیں، ابھی تک جو معلومات آئی ہیں دوستو، اس کے مطابق نئے معاہدوں کے ساتھ آپ دوسری کمپنی میں جب جائیں گے تو آپ سے فی الوقت کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ اس بارے میں سعودی مکتبہ عمل یعنی منسٹری آف لیبر کی جانب سے، جس کا نیا نام سعودی منسٹری آف ہیومن ریسورسز ہے، کوئی فیس نہیں لی جا رہی ہے، اس کی واضح طور پر بیانیہ جاری کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ یہ ایک اچھی خبر ہے، اس بارے میں مزید اطلاعات آئیں گی، آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر دی جائیں گی۔ سعودی محکمہ موسمیات کی اطلاعات کے مطابق قصیم اور اس سے ملکہ جو بھی علاقے ہیں، شدید قسم کا گرد و غبار کا طوفان یہاں رہا ہے۔ گرد و غبار کے طوفان ہفتے کی شام کو قصیم ریجن کے مغربی سمت سے شروع ہوا جو وسطی اور مشرقی سمت کی جانب بڑھ گیا ہے۔ طوفان اس قدر شدید تھا کہ جس نے چند ہی لمحوں میں رات کا سما پیدا کر دیا۔ ماہرین موسمیات کے مطابق گرد و غبار کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے ریجن میں رہنے والے افراد کو کہا ہے کہ اسی دوران سفر کرنے کے لیے وہ جو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں وہ کریں۔ قصیم ریجن میں غبار کا یہ طوفان شدید تھا جس کی وجہ سے شاہراہوں اور متاثرہ مقامات پر حد نظر 0 ہو گئی تھی اور بہت قریب سے بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سعودی محکمہ شہری دفاع کی جانب سے ریجن میں رہنے والوں کو پھر سے خبردار کیا گیا ہے کہ وہ تبدیل ہوتے ہوئے موسم کے ذریعے احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کریں۔ خاص طور پر وہ افراد جن کو سانس کا مرض ہے بہت احتیاط کریں تو بہتر ہے۔ شاہراہوں پر سفر کرنے والے خصوصی احتیاط کریں کیونکہ اس سے بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، احتیاط کریں۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد کا اچھی جگہ پر رشتہ ہو جائے، مگر اکثر ماں باپ دولت یا دیگر کسی اور کے لالچ میں بھی آ کر اپنی اولاد کے لیے مشکلات پیدا کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کا کچھ واقعہ سعودی عرب میں بھی رونما ہوا جب بلا سبب آنے والے رشتوں کا مسلسل انکار کرنے پر باپ سے سرپرستی لینے کا دعویٰ دائر کرنے والی سعودی لڑکی کی شادی قاضی کے حکم پر کر دی گئی ہے۔ سعودی وزارت عدل نے کہا ہے کہ دین اسلام میں اس طرح کی سختی نہیں، مناسب رشتہ جب آئے تو ہاں کہہ دینی چاہیے، کیونکہ اس طرح سے اکثر رشتوں کے چکروں میں، بہتر رشتوں کے چکروں میں لڑکیاں یا لڑکوں کی شادی کی عمر گزر جاتی ہے۔ عدالت نے کہا کہ مذکورہ لڑکی نے اپنے دعوے میں کہا تھا کہ اس کے والد آنے والے بہت سارے رشتے بلا وجہ مسترد کر رہے ہیں۔ لڑکی نے مطالبہ کیا تھا کہ نکاح کے لیے شرعی سرپرستی اس کے والد سے لے کر
قاضی کو دے دی جائے۔ عدالت نے لڑکی کے والد کو وضاحت کے لیے طلب کیا مگر وہ طے شدہ وقت پر حاضر نہیں ہوئے۔ اسی دوران ایک نوجوان نے عدالت میں درخواست پیش کی کہ وہ لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ قاضی نے لڑکی سے منظوری لے کر والد کی غیر موجودگی میں ان کا نکاح کرا دیا۔ یہ ایک اہم واقعہ سعودی عرب میں ہوا ہے جو کہ سوشل میڈیا پر کافی سرگرم ہے۔ بہت سارے غیر ملکی افراد نیا کفیل کا جو سسٹم آنے جا رہا ہے، گھریلو ملازمین خاص طور پر پریشان دیکھے جا رہے ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گھریلو ملازمین پر ہی سب سے زیادہ مشکلات دیکھی جاتی تھیں، اب ان کا کیا قصور ہے کہ ان کو کفالت کے اس نظام سے آزاد نہیں کیا جا رہا، اب وہ کیا کریں گے؟ یاد رکھیں دوستو، اس بارے میں جو ابتدائی اطلاعات آئی ہیں وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کفیلوں کا جو سیٹ اپ یہ ختم ہونے جا رہا ہے مارچ 2021 میں، اس میں گھریلو ملازمین کو شامل نہیں کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں گھریلو ملازمین ڈائریکٹلی وہ کفیل سے ہی اٹیچ ہوتے ہیں، کسی کمپنی یا مؤسسے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ جو قوانین آ رہے ہیں یہ بیسکلی مؤسسوں اور کمپنیوں کے لیے آ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں گھریلو ملازمین کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ان کے اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے مکتبہ عمل نے لازمی قرار دے دیا گیا ہے اور ان کا کانٹریکٹ سائن کرنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے، اور ان کے لیے یہ بھی خوشخبری ہے کہ اگر ان کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ ان کا کفیل ہر مہینے کی بنیاد پر جمع نہیں کراتا یا بینک اکاؤنٹ نہیں کھولتا تو مکتبہ عمل نے کہا ہے کہ ہمیں مکمل معلومات دی جائیں کہ کتنی ان کی پیمنٹ ہے، معاہدہ ان کا کتنے کا ہوا تھا، وہ تمام کی تمام معلومات ہمارے ریکارڈ میں لائی جائیں تاکہ اگر کسی بھی گھریلو ملازم کو کوئی کفیل چھٹی نہیں بھیجتا یا اس کا فائنل ایگزٹ نہیں لگاتا، ایگزٹ ری انٹری ویزا چھٹی والا نہیں لگاتا یا دیگر انہیں ٹائملی سیلری نہیں دیتا، تو ایسے کفیلوں کے خلاف جو کہ گھریلو ملازمین رکھتے ہیں بھرپور کارروائی ہوگی۔ یہ ایک اچھی خبر بھی ہے اسی نظام کے تحت جو غیر ملکی افراد کے لیے شیئر کر دی گئی ہے۔